روزہ ہماری شان سجا ہے دسترخوان، رمضان سب کے لیے رمضان، سب کے لیے رمضان، سب کے لیے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تراویح کے تعلق سے ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا اس کی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کی وجہ سے حضرات صحابہ رمضان المبارک میں عبادت کی کثرت کا اہتمام کرتے تھے۔ جو لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے وہ خود قرآن نوافل میں قرآن پڑھتے، اور جو حافظ نہ تھے وہ کسی حافظ کی اقتداء میں قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رات میں پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کسی نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ حضرات ہیں جن کو قرآن کریم حفظ نہیں ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی ناگواری کی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ سنن کبریٰ بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495۔ آگے سنیے تراویح کی شرعی حیثیت۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعت 10 سلاموں سے پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے سنت موقدہ ہے۔ ایک بات، تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ بہتر ہے کہ وتر تراویح کے بعد پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی وتر کے بعد بھی تراویح پڑھے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ تراویح کی مسجد میں با جماعت ادائیگی سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہو تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ تراویح کی نیت، جس طریقے سے تراویح کی عام نیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے عام نمازوں کی نیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے تراویح کی بھی نیت ہوگی۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں ہر دن تراویح پڑھنا الگ سنت ہے۔ پورے رمضان میں تراویح کے اندر ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کا سننا یہ الگ سنت ہے۔ لہٰذا اگر جیسے آج ماحول لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں جانا نہیں ہو رہا ہے یا حافظ نہیں ہے تو گھر میں ہی جو ہے تراویح پڑھیں، الحمد طرح سے پڑھیں، تو ایک سنت جو ہے تراویح والی وہ ادا ہو جائے گی، اور جو ہے کہ قرآن شریف والی جو سنت ہے وہ رہ جائے گی۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ بھی سنیں۔ اگر مرد تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور بقیہ پردے میں عورتیں ہوں اور یہ امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے تو یہ نماز شرعاً درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور اگر امام تنہا ہو، بقیہ سب عورتیں ہوں، تو نیت امامت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مقتدی عورتوں میں اس امام کی کوئی محرم رشتہ دار یا بیوی بھی شامل ہو، ورنہ تنہا تمام اجنبی عورتوں کی امامت کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے نابالغ کوئی بچہ ہے، اس کے پیچھے بھی امامت کرانا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا، یعنی اس نابالغ کی جو ہے امامت کرانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہے اور جب وہ آیا گھر میں یا مسجد میں اور تراویح ہو رہی تھی تو اکیلا جو ہے عشاء کی نماز جلدی ادا کر کے پھر جو تراویح میں شریک ہو جاوے۔ لہٰذا تنہا عشاء کی نماز پڑھنے والے کا جماعت کے ساتھ تراویح اور جماعت کے ساتھ وتر پڑھنا درست ہے۔ اس صورت کے اندر جو تراویح کی رکعتیں چھوٹ جاوے گی وہ وتر کے بعد میں کھڑا ہو کر کے ادا کر لے گا۔ اسی طریقے سے 4 رکعت کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں اس کو ترویہ کہتے ہیں۔ اس ترویہ کے اندر جو ہے سبحان الملک سبحان ذی الملک والملکوت یہ دعا ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو دوسرے اذکار بھی کر سکتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کی جگہ پڑھ لیں۔ یہ جو ہے تراویح کی کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ اور کچھ جو مسائل باقی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے خدمت میں آپ کے پیش ہوں گے۔ سارے حضرات ضرور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔